السلام علیکم ایوری ون. سب سے پہلے اپنے کیمراز آن کر لیجئے. اگر آپ کو سب کو اس بات میں دلچسپی ہے کہ آپ کی اٹینڈنس لگائی جائے تو کیمرہ آن کر لیجئے پلیز. اور یہ ہدایت سب کے لیے ہے. محمد بشیر، محمد دانش، عبدالصمد، فاطمہ، ثانیہ. کلاس میں پڑھنا ہے کلاس کے اصولوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے. جی فاطمہ، جی دانش، محمد بشیر، ثانیہ. ثانیہ، آپ نے کافی دن سے کیمرہ آن نہیں کیا ہے. بشیر، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے کافی دن سے کیمرہ آن نہیں کیا ہے. گڈ. اوہ دیٹس ویری گڈ، دیٹس ریئلی گڈ کہ آپ سب کے کیمراز آن ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی اٹینڈنس کافی کم ہے. بہرحال ہم بات کرتے ہیں ایک بار پھر لاک ڈاؤن اور کلاسز آن لائن چلی گئی ہیں، لیکن ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے کہ گیا ہوا وقت واپس نہیں آئے گا، نہیں آتا ہے، کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آیا ہے. جب سے انسانی تاریخ ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکا کہ گیا ہوا وقت، گزرا ہوا وقت واپس آ جائے. تو ہم ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو آپ کی عمر ہے، جو طالب علموں کی عمر ہوتی ہے، یہ عمر سیکھنے کی ہوتی ہے. اس میں انسان بہت تیز رفتاری سے سیکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. میں وہی انسان ہوں جو آج سے 20 سال پہلے تھی، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو ہمارے ذہن میں سیکھنے کی صلاحیت میں کمی آتی جاتی ہے. اور آج آپ کی عمر میں جو سیکھا جا رہا ہوتا ہے یہ تمام زندگی کام آتا ہے. تو اب ماشاء اللہ آپ باشعور ہیں، سمجھدار ہیں. آپ لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سے اپنے آپ کو دہرا لیں، اپنے آپ کو یقین دلا لیں کہ اگر ہم خوش ہوتے ہیں اس چیز پر کہ اسکول بند ہو گئے اور ہم گھر میں ہیں اور ہمیں زیادہ کھیلنے کو ملے گا، تو آپ اپنے نقصان پہ خوش ہو رہے ہیں. تو چلیں ٹھیک ہے، ہمیں آن لائن پڑھنا ہے، ہم آن لائن ہی پڑھ لیتے ہیں. لیکن آپ کو پڑھنا چاہیے. اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کا بہت ہی قیمتی وقت ضائع ہوتا چلا جائے گا. ہم کر رہے تھے واقعہ نگاری. اچھا، آپ کو شاید اگر اس کے ساتھ واقعہ نگاری لگا دیا جاتا ہے تو شاید آپ کو یہ تھوڑا سا مشکل لگنے لگتا ہے. آپ کو شاید مشکل پیش آتی ہے کہ اس کو کس طرح سے بیان کریں. ہم اس کو سادہ زبان میں بات کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں، ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں ہم اس کو تھوڑا سا ہلکے انداز میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ واقعہ، کوئی بھی واقعہ بیان کریں، اس میں سے نگاری ہٹا دیتے ہیں تو شاید آپ کے لیے تھوڑا سا سمجھنا آسان ہو جائے، شاید آپ کو اس طرح سے آسان لگے. تو واقعہ تو دیکھیں سب کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں، اچھے برے چھوٹے بڑے. تو آج اس طرح سے کرتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے کہ آپ واقعہ نگاری کر رہے ہیں. آپ ہم تصور کر لیں کہ ہم آج صرف گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، شیئرنگ کے لیے ہم کہیں گے، شرکت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اپنے خیالات، اپنے واقعات، اپنی زندگی کے اہم دلچسپ واقعات کی شرکت کرتے ہیں آپس میں. شیئر کے لیے اردو کا کیا لفظ استعمال کریں گے؟ شرکت کرتے ہیں، شراکت کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ سب سے دلچسپ واقعہ کون بیان کرتا ہے، کس کے ساتھ زندگی میں بہت اچھا واقعہ پیش آیا. اچھا واقعہ پھر وہی بات ہے کہ اچھے اور برے دونوں طرح کے پیش آتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے. تو زندگی میں واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اچھے برے. تو دیکھتے ہیں کہ سب سے اچھا واقعہ کس کو یاد ہے. تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے کہ آپ کوئی اسائنمنٹ کر رہے ہیں، کوئی ہوم ورک کر رہے ہیں. آپ یہ سوچ لیجیے ہم صرف گفتگو کر رہے ہیں. ہم ایک محفل سجا کے بیٹھے ہیں، ہم نے ایک محفل سجائی ہوئی ہے اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے تجربہ، اپنا مشاہدہ، ہم وہ ایک دوسرے سے ہم اس کی شراکت داری کر رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں، شریک کر رہے ہیں اپنے تجربے میں. تو کیونکہ آپ کا ہوم ورک ہی چلا آ رہا ہے تو یقیناً آپ میں سے کسی نہ کسی نے کوئی واقعہ سوچا ہوا ہوگا. تو علینا اور علیشہ تو بیان کر چکی ہیں. جویریہ، آپ تیار ہیں؟
जी जवेरिया क्लास, क्यों जवेरिया मैं आपसे क्या? जी बोलिए। मिस, मैं अभी सोच रही हूँ और मैं अभी काम कर रही हूँ, सोच रही हूँ। जवेरिया आप अभी क्यों सोच रही हैं? हमने ये टॉपिक अभी अभी तो शुरू नहीं किया, हमने तो इसको पिछली क्लास से शुरू किया हुआ है। और ये आपका होमवर्क था कि आपने कोई ना कोई वाकया सोचना है और उसको या अच्छा मैं आपको 2 मिनट। कोई अच्छा मजेदार वाकया। जी मारिया अब्दुल रहमान, आपने क्या कहानी सोची है, क्या वाकया सोचा है? मिस, मारिया कुछ। जी सवाल आ रहा है। मिस, जी आ रही मेरे है आप। साथ 4-5 साल, इस 5 साल एक वाक्य हुआ था। जब मैं 10 साल की थी ना, तो हम लोग मई घूमने गए थे। ठीक तो है। उसमें ट्रेन में ना, जब हम लोग अपने अपने चाचू के साथ ट्रेन से उतरे, तो हमारे अम्मी अब अपने छोटे भाई को देख के ना, लाइक ट्रेन से उतर रहे थे, तो वो ट्रेन वो चली गई थी। तो उस पर लाइक हम सब बहुत परेशान हो गए थे। तो उसी दिन एक और वाक्य हुआ था, जिसमें जब मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि मैं वॉशरूम चले जाऊं, तो उन्होंने बोला अब्बू से पूछो। तो मैंने अब्बू से पूछा, वो काम कर रहे थे, तो मैं वॉशरूम चली गई थी। और फिर जब मैं वॉशरूम में थी ना, तो बाकी सबको लगा कि मैं गुम हो गई हूँ। तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा कमोशन हो गया था, सब मुझे ढूंढ रहे थे। एक क्या किया है। अच्छा फिर क्या हुआ होगा कि जब सब ढूंढ रहे होंगे आपको और सब बहुत परेशान हो गए होंगे, और चाहे वो 10 मिनट हो चाहे वो 15-20 मिनट हो, और जब उसके बाद आप अचानक से सामने आई होगी तो पहले तो बहुत खुश हुए होंगे सब, और उसके बाद फिर आपको डांट पड़ी होगी। हाँ ऐसा हुआ था जी, कि बता के क्यों नहीं गई, बता के आती जाना है चाहिए था, क्यों कि जी। जान निकल जाती है, बिल्कुल जान निकल जाती है कि बस आप बच्चे उस कैफियत से गुजर नहीं सकते जो बड़ों के ऊपर गुजर जाती है इस सूरत हाल में। इस बात पे मैं भी आपको एक वाकया सुनाती हूँ। बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, लेकिन मैं आज भी उसको नहीं भूलती हूँ। वो बहुत अजीबो गरीबी वाकया था, इसी तरह का था, आपकी तरह का था। मुझसे आपके बचपन का है। मेरे बचपन का तो नहीं है, मेरी भांजी के बचपन का है। हम लोग यहाँ तारिक रोड पे हम सब शॉपिंग करने आए, कोई शादी होने वाली थी हमारी फैमिली में। तो हम बहनें थे मिलकर, ज़ाहिर है एक अलग ही मज़ा, पहले पहले दौर में तो ऐसा होता था, अब पता नहीं। तो हम सब यहाँ तारिक रोड शॉपिंग करने के लिए आए। तो हमारी मेरी जो भांजियाँ थी वो छोटी थी, होंगी कोई 4 साल, एक 4 साल 5 साल की या 5-6 साल की। आज वो माशाल्लाह अपने बच्चों की माँ है, मतलब काफ़ी वक्त गुजर चुका है, 15-20 साल गुजर चुके हैं तब की ये बात है, पर मेरे जहन से नहीं जाता ये वाकया। तो हमने 2 ग्रुप बना लिए थे, क्योंकि अगर हम एक ही ग्रुप सारा एक
करें तो बहुत वक्त लगता, हमें वापस हैदराबाद भी जाना था। तो हमने 2 ग्रुप बना लिए थे कि हम एक ग्रुप अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग कर ले, एक दूसरा ग्रुप अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग कर ले, फिर हमें पता है कि गाड़ी कहाँ खड़ी है, हम वहाँ आ जाएंगे। तो हुआ ये कि वो दोनों, एक ग्रुप ने समझा कि भांजियाँ उनके साथ हैं, दूसरे ग्रुप ने समझा कि वो दूसरे ग्रुप के साथ हैं, दोनों ग्रुप अलग अलग हो गए। वो दोनों बच्चियाँ मिसप्लेस हो गई, कहीं आगे निकल गई, पीछे निकल गई। थोड़ी देर बाद हम में से किसी को ख्याल आया, जब हमने एक दूसरे से पूछा तो पता चला वो दोनों बच्चियाँ नहीं हैं। वो जो हालत है, वो जो कैफियत है कि बस आप उससे गुजरना आसान नहीं है। तो उनको मिलने में आधा घंटा लगा, मिल तो खैर गई, लेकिन वो जो आधा घंटा हमने गुजारा उनको ढूंढने में इधर उधर, तो हज़ारों किस्म के ख्यालात आ जाते हैं और हमें लगा कि अब ज़िंदगी में ये हमें कभी वापस नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक तो भरा हुआ बाज़ार, फिर दूसरे हम लोग हैदराबाद से आए हुए, और कराची हमारे लिए एक हमारा अपना शहर नहीं, हमें शाम को हैदराबाद वापस भी जाना है। तो बहुत सारी सूरत हाल बहुत अजीब व गरीब थी। अच्छा, उन बस अल्लाह ताला जब मदद करना चाहता है तो वो मदद इस तरह से हुई कि किसी दुकानदार ने उन दोनों बच्चियों को रोते देखा और उसने उन्हें अपने पास बिठा लिया था। अब पता नहीं किस तरह से मिली, लेकिन वो चीज़ मुझे भूलती नहीं। तो हमें हमेशा एहतियात करनी चाहिए कि हम जब किसी नई जगह पर हों, किसी भीड़ रश वाली जगह पर हों, तो हमें हाथ पकड़ कर रहना चाहिए और अकेले नहीं जाना चाहिए। तो आपका वाक़या ठीक है, आपको याद है अब तक। इसके अलावा कौन अपना कोई वाक़या बयान करना पसंद करेगा, बताना पसंद करेगा, कोई दिलचस्प वाक़या, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अभी तक नहीं भूली, चाहे वो खुशी की है, चाहे वो परेशानी की है। बस ज़िंदगी इन्हीं अच्छी और परेशान कुन चीज़ों के साथ, दोनों का चोली दामन का साथ है, इसी से ज़िंदगी इबारत है। तो ये तो हो गया मारिया का। शिफा, आप बताइए। दानिश, आप भी पिछले हफ्ते से आप खामोश हैं, आपने अभी तक कोई वाकया बयान नहीं किया। आप, मैंने आपसे कहा था अगर आप लोगों के में की ज़िंदगी में नहीं भी पेश आया तो फिर आपने फ़र्ज़ी तौर पे तख्लीक करके बहरहाल सुनाना है कोई वाकया। फ़िलहाल तो अभी कुछ ना कुछ वाकया किसी न किसी की ज़िंदगी में पेश आया ही होगा। दानिश, बशीर, बशीर आपके पास तो कोई बहुत दिलचस्प वाकया होना चाहिए। ये खामोशी क्यों है इतनी? जी, फातिमा मान, अब्दुल समद, जाज़े, किसी के पास कोई वाकया नहीं है? ज़ीरो दे दिया जाए। शामीर अख्तर, जी शामीर, मिस जी जी अलीना, मिस मैंने आपको वाकया सुना दिया था। जी मैंने आपका नाम दिया ना, 2 दफ़ा ले चुकी हूँ मैं नाम, कि अलीना ने जी और मिस। अलीशा ने सुना दिया है। मिस मारिया, मिस अलीशा का नेट, मिस जी मिस अलीशा का नेट थोड़ा स्टेबल नहीं है, तो वो कह रही है मिस को बोल दो कि मेरी अटेंडेंस मार्क कर दें अगर कोई भी इशू हो गया। ठीक है। जी दानिश, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपकी क्यों खामोशी तारी है आपके 2 क्लासेस से? साइम, आप अपना कैमरा ऑन करेंगे? हारिस, आपको पता है हम क्या कर रहे हैं? वाकयात बयान कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई दिलचस्प वाकया जो पेश आया हो? कोई पेश नहीं आया? बड़ी सादा सूदी ज़िंदगी है, बस सुबह उठते हैं, स्कूल आ जाते हैं, घर चले जाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर यही रूटीन है। कोई वाकया पेश नहीं आया, कभी नहीं पेश आया? याद नहीं आ रहा अभी। याद नहीं आ रहा? तो मैंने आपसे कहा था ना कि अगर याद नहीं आए तो फिर कोई किसी से मदद ले लें, अम्मी से पूछें, कोई यादगार वाकया उसका सुना दें। हादसा भी हो सकता है। हादसा भी हो सकता है। जी जाज़े, कोई हादसा जहन में है आपके? इस है तो, लेकिन वो
بیان کرنا نہیں آ رہا. بیان کرنے میں وہ اچھا آرڈر میں اب لا میں رہا آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں. آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں, دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں, اور آپ مس کو نہیں سنا رہے, آپ کلاس میں نہیں ہیں. تو جب آپ دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت آرام دہ محسوس کرتے ہیں, یعنی کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں, اس میں کوئی جھجک نہیں ہوتی. تو یہاں ہم سب بھی دوست سمجھ لیں, ہم سب دوست ہیں اور ہم ایک دوسرے کو اپنے واقعات سنا رہے ہیں. تو آپ اس طرح سے محسوس کر فرض کر لیں گے, تصور کر لیں گے کہ آپ دوستوں کے درمیان ہیں, تو آپ کو سنانے میں مزہ آئے گا اور ہمیں سننے میں بھی مزہ آئے گا. تو ذرا تصور کیجئے, پہلے اس تصور کو قائم کیجئے کہ آپ دوستوں کے درمیان ہیں اور دوستوں کو سنا رہے ہیں. جی اجازت. جازیہ منتظر ہیں. جی مس. یہ تو پھر سارا ٹائم اسی خاموشی میں گزر جائے گا, یہ پھر مناسب بات نہیں ہوئی. جی عاشر, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کوئی واقعہ سنا سکتے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ اچھے ہیں, کریٹیوٹی آپ کے اندر اچھی ہے, تخلیق نگاری. سید اشر علی شاہ. ٹھیک ہے, تو جب آپ لوگ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے یا بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو یہ تو کلاس لینے کا عجیب و غریب انداز ہے کہ آپ لوگ زیادہ تر وقت خاموش رہیں. تو بہتر ہے کہ اس ایکٹیویٹی سرگرمی کو معطل کیا جائے, اور آپ سب جو جواب نہیں دے رہے ہیں اور جو آج حاضر بھی ہیں, تو ان کو سب کو 0 دے دیا جائے. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. آخر اب امتحان میں جب آپ کو ایک بالکل ان سین سوال آتا ہے, اس وقت آپ کو اس کو لازمی اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے, تو آپ اس وقت کچھ نہ کچھ کر کے کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں, کچھ اب آپ یہاں بول بھی نہیں رہے ہیں. تو آج جتنی اٹینڈنس موجود ہے, اور جس نے نہیں سنا ہے, تو پھر میں دوبارہ ان سے نہیں کہتی میں یہاں آج یہ جو واقعہ نگاری والی کلاس ہے, پھر دین 8 کی تو ختم. کوئی فائدہ نہیں ہے نا کہ آپ لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں ہے, آپ لوگ گونگے کا گڑ کھا کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. جی شفا. نیکسٹ کلاس سے بس پھر ریٹن کام ہے یا ٹیکسٹ بک کی ریڈنگ ہے, بلند خوانی ہے, بس آپ پھر وہی کریں گے, کوئی ضرورت ہی نہیں کچھ سیکھنے کی. मिस خاموشی کسی مسئلے کا حل تھوڑی ہوتا ہے. جی علینا. مس کچھ دنوں پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا, میں آپ کو سناؤں؟ جی سنائیے. مس کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. مس شروع کیسے کروں؟ جو آپ نے شروع کیا اسی طریقے سے جاری کریے, اس کو کنٹینیو کیجیے. بس کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ لوگ صدقہ دے رہے ہیں اپنے مال کا استعمال کر کے, اور ان کو ہم سے زیادہ نیکیاں مل رہی ہیں, ان کو ہم سے زیادہ ثواب مل رہا ہے, اور ہم لوگ زیادہ پیسے نہیں دے سکتے ہیں, جس سے ہم صدقہ زیادہ کر نہیں سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سمجھایا کہ صدقہ صرف مال سے نہیں ہوتا ہے, بلکہ اگر ہم کسی کی مدد کریں, کسی کو سڑک پار کرائیں, یا کسی سے ہم کسی کی مہمان نوازی کریں, یا کسی نیکی کو آگے بڑھائیں, یا کسی کو کھانا کھلائیں, کسی کی مدد کر دیں, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ڈیٹیل میں بہت تفصیل سے سمجھایا کہ آپ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے یا ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے جس سے ہم صدقہ دیں, امیر لوگ ہم سے زیادہ آگے بڑھ جائیں گے نیکیوں میں. آپ لوگ اپنے اپنے ہاتھ کا, اپنی زبان کا استعمال کر کے بھی صدقہ کر سکتے ہیں, جس سے آپ کو بہت ساری نیکیاں مل سکتی ہیں. علینا, آپ نے بہت اچھا واقعہ بیان کیا, کہ اور بہت ہی اچھا انتخاب کیا آپ نے ایک تاریخ سے,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आपने एक बहुत ही अच्छा वाक़या जो है वो सुनाया। वो इसलिए कि वाकई में सिर्फ पैसा ही देने से सदका नहीं होता, सिर्फ पैसा खर्च करके ही नेकी नहीं कमाई जा सकती, बल्कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका इखलाक है, आला इखलाक। ज़बान और हाथ का जो इस्तेमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, ज़बान से मतलब यही है आपका इखलाक कि आप अगर बल्कि आपको एक हदीस शरीफ भी याद होगी कि सिर्फ मुस्कुरा के एक मुसलमान को दूसरा मुसलमान मुस्कुरा के देखे तो वो भी सदका है, मुस्कुराहट भी सदका है। कि अगर आप किसी से इखलाक से पेश आते हैं, किसी मेहमान से, मसलन आप क्लास में दाखिल हुए, आपके हम जमात मौजूद हैं, आप उनसे मुस्कुरा कर आप उनको देखते हैं, सलाम दुआ करते हैं एक दूसरे से, तो वो भी एक सदका है। क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं तो सामने वाले को उससे खुशी होती है, बनिस्बत इसके कि हमारे तेवरी पे बल पड़े हुए हों या हम बदतमीज़ी से पेश आएँ। तो ये हमारी अच्छा, ये दूसरी चीज़ इसमें एक और मैं इजाफ़ा करना चाहूँगी कि खुश अखलाक़ी हमारी कामयाबी की कुंजियों में से एक कुंजी है, एक चाबी है। खुश अखलाक़ी हमारे वो बंद दरवाजे खोल देती है, हमारे वो रास्ते खोल देती है जो बद अखलाक़ी से बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो जो लोग जल्दी और आसानी से कामयाबियाँ हासिल करना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को शॉर्टकट के ज़रिए कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो इखलाक बहुत अच्छा कर लें। आप पड़ोसी हैं तो पड़ोसियों से अच्छी तरह पेश आइए, आप बेटा हैं या बेटी हैं तो बेहतरीन इखलाक वालिदैन के साथ पेश आइए, आप अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आइए, आप अपने हम जमात लोगों से, अपने असातिज़ा से, कहीं भी आप जहाँ भी जाते हैं बहुत इखलाक से बात कीजिए, गुस्से को तो भूल ही जाइए, तो आपके इर्द गिर्द कामयाबियों के ढेर लग जाएंगे। क्योंकि अच्छे इखलाक वाले को हमेशा पसंद किया जाता है और अच्छा इखलाक अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अलीना, बेहतरीन चीज़ आपने सुनाई। अब बाकी आप में से कौन क्या सुना रहे हैं? शुक्रिया मिस। खुश आमदीद। जी ठीक है, तो फिर ये चीज़ हम आज इसको फाइनल कर लेते हैं कि क्लास 8 में जो लोग सुना चुके हैं, जो कि गिनती के चंद लोग हैं, मारिया, अलीशा और अलीना, इनके अलावा किसी ने कोई चीज़ नहीं सुनाई है। बाकी सब को ना कोई वाक़या आता है। अच्छा, इम्तहान में अब बिलखुसूस फाइनल टर्म में वाक़या ही आएगा, वाक़या ही लिखना होगा। देखते हैं वहाँ कितनी खामोशी रहती है, आपको कितना नंबर लेने हैं नहीं लेने हैं, आपकी मर्ज़ी। तो आज इस क्लास में, इस क्लास के इख्तिताम के साथ ही इस टॉपिक को, क्लास 8 से तो ये टॉपिक ख़त्म। आप लोग बिल्कुल दिलचस्पी से, बल्कि दिलचस्पी आप ले ना ले, ज़ाहिर है मैं इतनी देर से आपसे यही दरख्वास्त कर रही हूँ कि आप सुनाइए, आप कितनी देर मुंतज़िर ही रहे हैं हम सब। मिस वो छोटी है लेकिन सुनाइए। मिस एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं और मेरे दोस्त एक चाय के ढाबे पे बैठे हुए थे। चूँकि दोस्ती बहुत पुरानी हो गई थी तो इशारों ही इशारों में बातें हो रही थी, कहीं उठते बैठते ही नहीं थे किसी के साथ, और सब अपनी सरगर्मियों में बहुत मसरूफ़ थे। अच्छी शुरुआत है, इजाज़त कंटिन्यू करें। सबका यही रोना है कि कब ये वक्त गुजरेगा और कब हम इस मुश्किल से निकलेंगे। मुझे बस इतनी आ रही है। ये आपने एक मंजर निगारी की है कि आप अपने दोस्तों के साथ ढाबे पे बैठे हुए थे, आप सब चाय पीने अपना वक्त गुजारना चाहते थे और आप वहाँ सब बैठे हुए मगन थे, बातें गुफ्तगू कर रहे थे। इसके अलावा आपने कोई भी चीज़ बयान नहीं की कि क्या वाक़या पेश आया। आप अपने तख़य्युल को काम में लाके कुछ भी वाक़या जो है वो तख्लीक कर सकते हैं, अगर हकीकी तौर पे नहीं भी पेश आया। तख्लीक की सलाहियतों को इस्तेमाल करना, यानी कि तख्लीक कोई चीज़ करना मुश्किल नहीं है, बशर्ते आप चाहें। अब आपने जब एक मंज़र तश्कील दे लिया, एक मंज़र बयान कर लिया, तो यानी शुरुआत आपने कर दी। इसी मंज़र में रहते फिर हुए मिस जी बोलिए। फिर मिस इसी तरह मिस हमने 4 कप चाय का ऑर्डर उसको दिया, मिस वेटर को। तो अचानक जब वेटर दूध पत्ती चाय ला रहा था कि उससे वो स्लिप हो गया और
وہ ساری چائے اور گلاس سب ٹوٹ پھیٹ گئے. ٹھیک ہے. جس جگہ اور جدھر وہ گرا وہاں ہی ایک بہت ہی بڑے صاحب بیٹھے ہوئے تھے. وہ ان کی سفید قمیض پوری چائے کے رنگ میں رنگ گئی تھی. صحیح. ان کی آنکھیں لال ہو گئیں اور وہ آنکھ بگولا ہو گئے. وہ کھڑے ہو کے اس کو سنانا شروع ہو گئے اور ہاتھا پائی اور گالم گلوچ بھی ہونا شروع ہوئی. ٹھیک. پھر وہاں سے میرے کچھ دوست اٹھے میز سے اور انہوں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کری اور ان کے لیے ایک اور چائے آرڈر کی. لیکن جی بولیے. جی مس آپ بول لیں گی. پہلی بات یہ کہ آپ نے ایک اچھا منظر تشکیل دیا, ایک اچھا منظر پیش کیا, اور اس منظر کے ساتھ ہم بہت ساری کہانیاں, اگر ہم کوئی واقعہ اگر فرضی طور پہ بھی بنانا چاہیں تو بہت سارے واقعات ہم اس میں تخلیق کر سکتے ہیں. اب آپ نے جو واقعہ تخلیق کیا, اگر چاہے بے شک یہ آپ کے ساتھ حقیقتاً پیش آیا یا نہیں آیا اور آپ نے اس کو تخلیق کیا ہے, تب بھی دوسری صورت میں بھی یہ بہت مطلب اس میں آپ بہت کچھ بیان کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ ہم چاروں دوست اچھا لفظی لفظ مس کیسے آپ استعمال کی کرتے آواز ہیں. بہت سلو ہے جب سے کلاس سٹارٹ ہوئی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آواز بہترین آ رہی ہے, پورا فل ان پٹ ہے, فل آؤٹ پٹ ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اپنا والیوم اپنے چیزوں کا اپنے پاس سے تھوڑا سا بڑھائیے, اور مائک میرے بالکل قریب ہے. تو آپ نے جو یہ منظر نگاری کی کہ ہم دوست آپ اس کے لفظوں کا انتخاب جو ہے تحریر کو خوبصورت بناتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دوست خوش گپیوں میں مصروف تھے, ہم اپنی چائے کا آرڈر دے چکے تھے اور ہم چائے کا انتظار کر رہے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ بھی لیتے جا رہے تھے, اور مختلف لوگوں پر ہم آپس میں دوست تبصرے بھی کر رہے تھے. یہ ہم لوگوں کی عادت بھی ہے نا کہ ہم لوگ تبصرے کرتے ہیں کہ وہ دیکھو کیا کر رہا ہے, وہ ایسا ہے, وہ اتنا موٹا ہے. تو آپ اس کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں, اور ہم آپس میں دوست تبصرے بھی کر رہے تھے اور ہم اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھے. وہ ایک ویٹر جس کو ہم نے چائے کا آرڈر دیا تھا, وہ چائے لے کر آ رہا تھا, نہ معلوم اس کا پیر پھسلا یا کیا ہوا کہ وہ اس کے ہاتھ سے چائے گر پڑی, اور وہ چائے بھی ان ایک صاحب جو کہ اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے, میز پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کی قمیص بھی گر گئی اور ان کی سفید قمیص داغدار چائے کے دھبوں سے داغدار ہو گئی. ان کا غصہ کرنا بجا تھا اور انہوں نے اٹھ کر غصے کا اظہار اس طرح کیا کہ پہلے تو ویٹر کو تھپڑ لگایا, اور جو کچھ آپ نے بیان کیا کہ گالم گروچ کی اور مار پیٹ کرنے لگے. اب اس کے آگے آپ یہ لکھ سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بات حد سے بڑھنے لگی اور ان صاحب کا غصہ کسی طرح کم ہی نہیں ہو رہا تھا, تو ہم دوستوں نے اور ہم ظاہر ہے کہ وہاں پہ موجود کسی بھی کو بھی یہ صورتحال پسند نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, اس غلطی کی سزا کے طور پہ انہوں نے اس کو تھپڑ بھی مار دیا, کافی پٹائی بھی لگا دی, لیکن ایک غلطی کی اتنی مزید زیادہ سزا مناسب نہیں تھی. تو ہم دوستوں نے طے کیا کہ ہمیں جا کے انہیں سمجھانا چاہیے. تو ہمارے کچھ دوست اٹھ کے گئے اور انہوں نے جا کے سمجھانے کی کوشش کی, تو وہ صاحب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. لیکن جب ہم نے کہا کہ آپ کا جو نقصان ہوا ہے ہم وہ پورا کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم نے اس کی حمایت لی, تو وہ صاحب نے ہمیں دیکھتے ہوئے کچھ اور قریب قریب کے جو میز پہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ بھی اس بات میں شریک ہو گئے کہ ٹھیک ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے, لیکن آپ اس کی غلطی سے زیادہ دگنی سزا اس کو دے چکے ہیں, اب مزید سزا کی گنجائش نہیں ہے. تو سب نے مل کے جب انہیں قائل کرنے کی کوشش کی, تو خیر وہ قائل تو کیا ہوتے, لیکن ہاں البتہ خاموش ہو گئے. اور پھر بعد میں سب نے ہوٹل کا مالک تھا وہ بھی ویٹر پہ ناراض ہونے لگا, تو سب لوگوں نے مل کے اس کے مالک کو بھی سمجھایا کہ انسان تو خود جان کے کوئی غلطی نہیں کرتا, لیکن اگر غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں درگزر کے اور فراغ دلی سے معاملہ حل کرنا چاہیے, ہمیں فراغ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور اس ویٹر کو نہ تو نوکری سے آپ نکالیں اور نہ ہی کوئی سخت سزا دیں. تو ہمارے سمجھانے بجھانے سے, لوگوں کے سمجھانے بجھانے سے یہ معاملہ رفع دفع ہوا. لیکن میں اس واقعے کی تلخی اور اس ویٹر کا چہرہ آج تک نہیں بھولتا کہ جو اس کے چہرے پہ بیچارگی تھی. تو میں یہ بار بار یہی سوچتا ہوں کہ جب غریب ہونے سے انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے, ایک چھوٹی سی اس کو غلطی کی سزا اتنی بڑی بھی مل سکتی ہے. تو یہ واقعہ کبھی میرے دل سے, میرے ذہن سے محو نہیں ہوتا. تو آپ اس کو اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں, واقعہ آپ کا اچھا ہے, بہتر ہے.
ٹھیک ہے جازے، آپ کا نمبرز آپ کو مل گئے، لیکن جو یہ باقی جو خاموشی طاری ہے سب پر، محمد جازے، آپ کا پورا نام کیا ہے؟ جازے محمد، جازم محمد عمران. ٹھیک ہے جازے، ٹھیک ہے 5 منٹ رہ گئے ہیں، مجھے اٹینڈنس لینی ہے آپ لوگوں کی، اور واقعہ نگاری آپ کی کلاس کا آج سے ختم، نیا ٹاپک شروع ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ ہم آگے کیا ٹاپک کرتے ہیں. اور میں آپ سے یہی کہوں گی کہ وقت ضائع نہیں کیجیے گا، اپنی کاپیز اپنی کتاب لے کر بیٹھیے گا اور اپنا کام ساتھ کے ساتھ مکمل کرتے جائیے گا. عبدالصمد آپ کا کیمرہ آن نہیں ہو رہا ہے، اگر نیکسٹ ٹائم کیمرہ آن نہیں ہوا میں آپ کو کلاس سے ریموو کر دوں گی. بغیر کسی وارننگ کے، کیونکہ یہ تیسرا بلاک ہے جس میں آپ کو مسلسل آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ اپنا کیمرہ آن کر لیں. جو بھی مسئلہ ہے 2 ہفتوں میں وہ حل ہو سکتا ہے سب کا. عبدالصمد، علینا شیخ، آمنہ جاوید، فاطمہ امان، اسرا محمد امین، جازے عمران، ماریہ عبد الرحمن، مروہ ابو بکر، محمد بشیر، محمد دانش. محمد بشیر آپ یاد رکھیے گا کہ اگرچہ آپ کی زندگی واقعات سے بھری پڑی ہے اور آپ بہت سارے واقعات بیان کر سکتے ہیں اور آپ ویسے کلاس میں بہت اچھا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لیکن آپ نے واقعہ نگاری میں کوئی حصہ نہیں لیا ہے. 3 کلاسز آپ کی مسلسل ہوئی ہیں اور ہم واقعہ نگاری پہ ہی بات کرتے رہے ہیں کہ واقعہ سنائیے، لیکن آپ نے نہیں کیا ہے. بعد میں آپ نمبرز کے حوالے سے کوئی کلیم نہیں کر سکتے ہیں. مس میں واقعہ سناؤں ابھی؟ نہیں جی، اب ٹائم نہیں ہے، 2 منٹ ہے. اب اتنی دیر سے آپ سو رہے تھے؟ مس آپ نے اتنی مجھ دیر سے سے ابھی پوچھا ہی نہیں، میرے پاس اتنے سارے واقعات ہیں. ماشاء اللہ. اگر ابھی آپ آن کیمپس ہوتے تو میں آپ کو سمجھاتی کہ کس طرح سے آپ سے کہا جائے گا. جب آپ آن لائن سب موجود ہیں، میں سب سے مخاطب ہوں، میں آپ سے الگ سے کیوں کہوں گی کہ محمد بشیر، بلکہ میں نے آپ کا نام لیا بھی تھا محمد بشیر، اور اگر نام نہیں بھی لیا تو میں تو آپ مس سب سے کب سے مخاطب. آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں کیا میرا پرابلم ہے، میرا ہی ہوگا. کب سے اچھا آواز ہی نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ابھی ہے، میں نے فکس کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، پھر میں یہ کر سکتی ہوں کہ جو آپ کا نیکسٹ بلاک ہوگا، ہمارا آپ کے ساتھ بلاک ہے 8 کل، تو پھر آپ اپنا واقعہ کل سنائیں گے. اوکے مس. ٹھیک ہے، کیمراز آن کیجئے.